ابو بکر صدیق اکبر لقب پانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے اقوال، اپنے احوال، اپنے افعال میں سچا ہو، بولنے میں بھی سچائی ہو، اپنے جسم سے بھی سچائی ہو، جہاں کام ہو رہا وہاں بھی سچائی ظاہر کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق، یہ اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے، اور اس میں چوں چڑھا کرنے کی ہمیں اجازت بالکل نہیں، اور جو چوں چڑھا کرے گا، یوں کرے گا فلاں تو وہ بندہ گمراہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چند باتیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق سنیں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر واجب، فرمایا ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت واجب ہے۔ کس پر؟ علی کل امتی، میرے ہر امتی پر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم اور سارے صحابہ کرام کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر، فرمایا اس امت میں انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ ابو بکر صدیق، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دی، میں اسے جھوٹ بولنے والے کی سزا دوں گا۔ اور جھوٹ بولنے والے کی سزا ایک ہے، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے، 80 کوڑے، تو 80 کوڑے اس کو لگائیں گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو افضل سمجھتے تھے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی، 3 تک فرمایا۔ ایک اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے بعد ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش 3 ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور دوسرے نمبر فرمایا اپنا سارا مال نبی پاک پر قربان کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہر وقت حضور کے ساتھ بیٹھے رہے، سفر ہو یا حضر ہو حضور کے ساتھ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے۔ اب یہ صدیق لقب پانے کے لیے بڑی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ لقب تو نام سے نا، کسی کو ایسے صدیق کہہ دیں، نام بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لقب صدیق ہے وہ کام سے ہے، نام سے نہیں ہے، اور اس کو پانے کے لیے آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر لقب پانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب، صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے اقوال، اپنے احوال اور اپنے افعال میں سچا ہو، بولنے میں بھی سچائی ہو، اپنے جسم سے بھی سچائی ہو، اور جہاں پر یہ کام ہو رہا وہاں پر بھی سچائی ظاہر کرے۔ لوگ بول دیتے ہیں لیکن بعد میں جسم سے ظاہر نہیں کرتے سچائی۔ کسی کو کہہ دیا جی ہاں وہ پیسے سچ بول دیا جی میں 10,000 دوں گا، بعد میں نہیں دیتے، تو یہ سچائی نہیں، یہ افعال سے ہے کہ دے نہیں رہا۔ اور احوال سے کیا ہے سچائی؟ ابھی ادھر سچ بولا، باہر جا کے جھوٹ بول دی، یہ احوال سے، زمانے سے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اپنے زبان سے بھی سچ بولتے، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے احوال سے بھی۔ اب اس کا اندازہ کس طرح لگائیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانی کا ان کا واقعہ ہے، یہ آپ یمن میں تشریف لے گئے، تو وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت حضور نبی پاک کے بارگاہ میں آئے، تو حضور نبی پاک نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ نبوت کا دعویٰ کر لیا، آپ نے سچ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو میں یہ کیسے مانوں، میں یہ کیسے مانوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں ایسی نشانیوں جو میرے معمول کے ہٹ کر ہو، جو میرے معمول کے علاوہ ہو، وہ نشانی بتا دیں میں آپ کو مان لوں گا۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ آپ یمن گئے تھے؟ فرمایا یمن گیا تھا۔ ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی تھی؟ فرمایا ہاں ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا تو شخص سے ملاقات، کئی بوڑھے تھے ان سے ملاقات ہوگی، تو اس میں معمولی بات، غیر معمولی بات کون سی ہے؟ فرمایا اس بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں آپ کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نبی پہ آئیں گے، اس نبی کا جو ساتھی ہوگا اس کے ساتھی کے بدن پر یہ ناف کے نیچے ایک تل ہوگا، اور وہ تل آپ نے دکھایا تھا۔ فرمایا ہاں دکھایا تھا۔ فرمایا یہ بات تو اس بوڑھے شخص اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا یہی تو نبوت ہے، یہی تو نبوت ہے کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ غیر معمولی بات سنی تو اسی وقت فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دوست تھے۔ معراج کی رات جب حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا، تو ساروں نے کہا کہ اب ابو بکر صدیق کے ذہن میں تو معراج کا واقعہ نہیں آئے گا کہ ایک آن میں جانا واپس آنا، تو اس کو جھٹلا دیں گے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اگر کوئی اور کہتا تو نہیں جا سکتا، ایک لمحے میں جانا اور آنا یہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ فرمایا ہاں جس سے تو محبت کرتا ہے اس نے کہا ہے۔ فرمایا پھر سچ کہا، یہ حضور سے محبت کہ اگر حضور نے فرمایا پھر سچ کہا ہے، پھر وہاں کسی کی نہیں سنی، بڑے بڑے سرداروں ابو جہل عتبہ شیبہ ان کی نہیں سنی، فرمایا حضور نے فرمایا سچ ہی فرمایا۔ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور رسالہ قشیریہ کے اندر صوفیہ کرام نے فرمایا کہ جو صدیق شخص ہوتا ہے اس کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 3 خصلتیں۔ سب سے پہلے حلاوت، کہ اس کے اندر مٹھاس پائی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق ہیں، ایک خصلت مٹھاس، کہ آپ ہسٹری اٹھائیں آپ دیکھیں آپ نے کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات اتنی نہیں کی، کہ اتنی بات آپ اندازہ لگائیں۔ جب ایک آیت میں صحابہ کرام بات کرتے تھے، جب یہ آیت آئی کہ انبیاء نبی کے پاس جب تم حاضر ہو تو دھیمے الفاظ میں بات کرو، یہ جب آیت کریمہ اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ایسا بولتے تھے کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا۔ یہ مٹھاس تھی، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رویہ انداز یہ تھا کہ آپ جس سے بات کرتے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اب دیوانہ کتنا، مٹھاس، یہ سچائی کیسی پیاری تھی۔ دیکھیں نا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو سبحان اللہ، شاید جو ہے نا پھیکا پڑ جائے، لیکن حضور کی زبان سبحان اللہ مثال ہی نہیں دی جا سکتی نا، کیونکہ اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہوگی ہے۔ اب اس میٹھی زبان کا ایک سرچشمہ حضرت ابوبکر صدیق تھے کہ جس طرح نبی پاک پر ظلم و ستم ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی پیاری زبان سے لوگوں کو دعوت دی، لوگ حلقہ اسلام میں آنے لگے، اسلام قبول کر لیتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، آپ کے زبان سے جملے سنتے مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضور کی زبان مبارک تھی۔ اس زبان کا ایک چیز آپ کو ملی، وہ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جن کو دعوت اسلام کی دی وہ بھی مسلمان۔ اب یہ زبان کی مٹھاس تھی۔ کس طرح؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، تیسرے خلافت میں تیسرے نمبر پر ہیں، جنتی صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہے، لیکن وہ مسلمان کن کی زبان سے ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ اسی طرح عبیدہ بن جراح، ان کو آپ نے دعوت دی۔ تقریباً 10 ایسے صحابہ کرام تھے جن کو جو بہت پائے کے صحابہ کرام تھے، لیکن ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، وہ مسلمان۔ یہ مٹھاس تھی۔ آج ہماری بات نہیں مانتا، وہاں مسلمان ہو رہے ہیں۔ دوسرا آپ کی مٹھاس، یہ دوسرا ہیبت کتنی تھی؟ دیکھو ظاہر سی بات ہے، جو بندہ سیریس ہیبت والا ہوتا ہے، جس کے زندگی میں کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، اسی کے سپورٹ کوئی کام کیا جاتا ہے۔ مذاق کے ٹائپ کا بندہ یا ان سیریس بندہ جو سیریس نہ ہو تو اس کو کوئی کام نہیں دیا جاتا۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کو لوگ اہم ہی سمجھتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام جو ہے نا ہیبت والے، سیریس اور روب و دبدبہ والے تھے، لیکن ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیبت دیکھیں گے۔ حضور نے فرمایا امامت کا مسئلہ وہ ہے کہ جہاں پر ہیبت والا ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہادر تو بڑے بڑے تھے، لیکن حضور نے ابوبکر صدیق کو اپنے امامت کے مسئلے پر کھڑا کیا اور کہا نماز پڑھو۔ ہیبت یہ حضور نے فرمایا، کیونکہ حضور نے یہ پہچان لیا تھا، جانچ لیا تھا کہ ان کے اندر وہ ہیبت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی، اس لیے آپ کو امامت کے مسئلے پر کھڑا کیا۔ پھر یہ ہیبت آئی کیسے؟ فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے شراب نہیں پی۔ شراب کو، حالانکہ اس وقت شراب لال تھی، زمانہ جاہلیت میں پیتے تھے لوگ، عام تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور وہ بندہ اپنی حد پار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے ہوش و حواس نہ کھوؤں، کیونکہ جو بندہ شراب پیے گا ہوش و حواس کھوئے گا، اپنی عزت کھو دے گا۔ اس لیے میں نے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے شراب کو نہیں پیا۔ سمجھ آئے؟ تو یہ ہیبت تھی کہ جو آج تک باقی تھی۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں صدیق کی تیسری خصلت یہ ہے کہ ملاحت، اس کے چہرے پر رونق ہو گئی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوبصورت شخص تھے، اور آپ کا ایک لقب جو عتیق ہے، اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ خوبصورت نوجوان، اس کا ایک مطلب یہ ہے، یعنی حسن و جمال والا۔ ایک تو حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ اور ایک اس عتیق کا مطلب صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حسن و جمال والا، کہ حضرت ابوبکر صدیق حسن و جمال والے۔ اب ظاہر سی بات ہے حسن و جمال والے شخص پر کیا ہوتا ہے؟ رونق ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کالے شخص پر رونق نہیں، کالا رونق کا مطلب ہے خوبصورت چہرے والا،
حسن و جمال، اب حسن و جمال والے پر زیادہ ہوگی اور جو اس سے کم ہوگا اس پر کم رونق ہوگی. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تین خصلتیں بال اقوال پائی جا رہی ہیں، بال اجمال پائی جا رہی ہیں. ہر طریقے سے آپ کے اندر یہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں. اور ہم غور کریں ہمارے اندر کیا اس طرح کہ ہم ان کی سیرت پر چلتے ہیں یا نہیں، کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بااجتماع القرا کو عرس مبارک ہے، بہت بڑی ہستی ہے. اب ہمارے ہاں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اپنی ہر چیز یاد کر لیتے ہیں، اپنی برتھ ڈے وغیرہ یہ سارا کچھ یاد ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ خرچ کر لیتے ہیں. جب پاک ولیوں کا، پاک نیک لوگوں کا عرس آتا ہے اس وقت ہمیں بھول جاتے ہیں، اس وقت کوئی برسی یاد نہیں، اور کرتے ہیں تو تھوڑا بہت کرتے ہیں. اب بااجتماع القرا جو ہے نا آپ کا عرس مبارک ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ختم پاک دلائیں، فاتحہ خوانی کریں، چھوٹی سی محفل کریں جس کے اندر اپنے ابو بکر صدیق کی سیرت بتائی جائے، اپنے بچوں کو بتائیں ابو بکر صدیق کون تھے. بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، اب یہ کہ نا ٹائم، اصل بات یہ ٹائم نہیں ہے نا، تو اس لیے میں شارٹ کٹ کچھ نہ کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں ایسا انداز سے. لیکن اگر ٹائم ہو نا تو ان کی سیرت کے بہت سارے واقعات اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے موٹیویشنل لوگ، بڑے بڑے لوگ، اسپیکر لوگ، جو ٹیچر لوگ آپ کو بہت چیزیں سکھائیں گے، لیکن ان پاک ہستیوں کے متعلق کوئی لیکچر نہیں دیں گے. آپ اٹھا کے سنیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یا تو انہوں نے خود نہیں پڑھا ہوتا، یا پڑھا ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ بھی دنیا دیندار لوگ تھے، چلے گئے بس گئے، ان کی کون پیروی کرے گا. پیروی کریں گے تو آئنسٹائن لے گا، انگریز لوگوں کی ہیں باتیں سنیں گے تو ان کی جو انگریزی میں بولی جائے گی، ان پاک ہستیوں کی کون سنتا ہے. اب اس لیے ہمارے بچوں کو ابو بکر صدیق کا نام ہی نہیں پتا ہوتا. کیسی بات ہے؟ 4 خلیفہ کون سے ہیں ان کا نام پتہ نہیں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں رہے، آنے والی جنریشن کو صحابہ کرام سے دور کر رہے ہیں. پھر دور ہوں گے تو ایسے دور ہوں گے، پھر فیس بک، یوٹیوب ان کے ہتھے چڑھیں گے اور وہاں پر جو ہے نا عجیب و غریب گفتگو کرنے والے لوگ ملیں گے. کوئی صحابہ کرام کے متعلق بول رہا ہوگا تو کوئی اہل بیت کے متعلق بول رہا ہوگا تو کوئی انبیاء کرام کے متعلق بول رہا ہوگا تو کوئی قادیانی ہوگا، کوئی کہاں تو کہاں. پھر ان کی باتیں سن کر کوئی کدھر جا رہا ہوگا تو کوئی کدھر جا رہا ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے جو ادھر ادھر جائے گا، جو غلط ہوگا اس کے پیچھے جائے گا تو وہ غلط جہنم میں جا رہا ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ اگر جنت کی طرف راستے پر ہے تو یہ جنت کے راستے پر آئے گا. تو اس لیے گھر اچھی تربیت ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ان کو گائیڈ کریں، سیکھیں، سمجھیں، بتائیں. یا تو مسجد میں آئیں، کتاب سنا کریں، بیان سنا کریں، جس سے کچھ نہ کچھ نالج آ جائے، کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہستی کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر کی آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام تھا عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان تھا. اب عبداللہ یہ آپ کا نام ہے، یہ یاد ہونا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، یہ ماننا ضروری ہے. جو بندہ نہیں مانے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو تمام صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل ماننا ضروری ہے. جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے. یہ اہل سنت کا پکا عقیدہ ہے. اب اس پر ہم آپ کو بہت ساری وضاحتیں ہیں، لیکن جب عقیدہ بات واضح ہوگی نا، جو علماء کرام نے جمہور نے ایک چیز ثابت کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جھتن کے بعد قرآن کی آیتیں، حدیثیں سمجھنے سیکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے نا، ایسے تو کوئی نہیں کہہ دیتا. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں اور اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت سے آگاہ کریں. تو 4 صحابہ کرام جو 4 خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی المرتضیٰ. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم نے رہنا ہے اور اسی میں نجات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک ہستی صحابہ کرام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.